السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آج ہم کیا کیا چیزیں سیکھیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کیا کوئی قوم نبیوں کو پہچاننے کے باوجود انکار کر سکتی ہے؟ کیا کوئی شخص سچ جانتے ہوئے بھی صرف ضد کی وجہ سے اسے رد کر سکتا ہے؟ اور کیا ہم بھی کہیں ایسے تو نہیں کر رہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ساری چیزوں کو جانیں گے۔ سب سے پہلے یہ جو سورت ہے سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 87 سے لے کر 89 تک ہم پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد مسلسل رسول بھیجے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح القدس سے مدد دی۔ پھر تمہارا کیا حال ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہش کے خلاف بات لے کر آیا، تم نے تکبر کیا، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت ہے، اس لیے وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو پہلے ان کے پاس تھیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ اس کے ذریعے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، تو جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ بس اللہ کی لعنت ہے ایسے منکرین پر۔ یہ ایک ایسی حیران کن کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جسے اللہ نے سب کچھ دیا تھا۔ اللہ نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم نبی دیا، پھر ایک کے بعد ایک رسول بھیجتا رہا اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ انہیں معجزات دیے گئے، واضح نشانیاں دی گئی، یہاں تک کہ روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کی مدد بھی دی گئی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ جب بھی کوئی نبی ان کی خواہشات کے خلاف بات کرتا تو وہ سچ قبول کرنے کے بجائے کیا کرتے تھے؟ تکبر کرتے تھے اور ضد کرتے تھے، سرکشی میں مبتلا ہو جاتے تھے، کسی نبی کو جھٹلا دیا اور کبھی کسی کو قتل کر دیا۔ پھر ان کا یہ ایک عجیب جملہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، ہمیں کوئی بات اثر نہیں کرتی، حالانکہ حقیقت کیا تھی کہ ان کے دل بند ہو گئے تھے، یعنی انہوں نے خود ہی اس چیز کو دل میں بسا لیا تھا، یعنی وہ بند نہیں تھے لیکن ان کی ضد کی وجہ سے ان کے دل اس طرح کے ہو گئے تھے۔ ان کے کفر اور ضد نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اب ذرا ایک اور بات حیران کن یہاں یہ ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ جلدی سے وہ نبی بھیج دے تاکہ ہم کفار پر غالب آ جائیں۔ وہ اس نبی کے انتظار میں تھے، اس کی نشانیاں جانتے تھے، اسے پہچانتے بھی تھے، لیکن جب وہ نبی آ گئے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہوا؟ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب کیوں ماننے سے انکار کر دیا؟ کیونکہ وہ نبی ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھا، بقول ان کے وہ ان کی قوم میں سے نہیں تھا۔ ایک سچی گواہی یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے والد اور چچا جو بڑے یہودی عالم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے، ٹھیک ہے، پھر جب ان کی آپس میں باتیں ہوئی واپس آئے تو چچا نے پوچھا کیا یہ وہی نبی ہیں جن کی خبر کتابوں میں تھی؟ یعنی یہ حضرت صفیہ بتا رہی ہیں اپنے چچا اور والد کے بارے میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کی خبر کتابوں میں تھی؟ تو والد صاحب پھر کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کی قسم یہ وہی ہیں۔ پھر چچا پوچھتے ہیں کہ پھر کیا ارادہ ہے؟
تو جواب ملتا ہے کہ جب تک جان ہے میں اس کی مخالفت ہی کروں گا۔ اب ذرا سوچیں مشکل کس چیز کی ہے؟ پہچان بھی لیا، یقین بھی کر لیا، پھر بھی انکار۔ یہ تھی اصل ضد، یہ تھا تعصب، یہ تھی ہٹ دھرمی۔ سچ کو پہچاننے کے بعد انکار کرنا سب سے بڑی گمراہی ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں نا کہ ہمیں ان آیات سے کیا سبق ملتا ہے، تو سچ کو پہچاننے سے انکار کرنا، ہمارے سامنے سچ موجود ہو ہم پھر بھی اندھا دھند اپنی ہی ضد میں پورے رہیں تو یہ غلط بات ہے، یہ انکار ہے۔ خواہشات کو دین پر ترجیح دینا خطرناک ہے۔ ضد اور تعصب انسان کو اندھا کر دیتے ہیں۔ اور دل کا بند ہو جانا کیا ہے؟ علم کی کمی نہیں ہے بلکہ ضد کا نتیجہ ہے۔ اب یہ تو تھی ایک چھوٹی سی کہانی، چھوٹی سی بات۔ اب اس سے آگے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ہمیں اس سے مزید کیا سبق ملتا ہے، یہ سب ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو ضرور دبانا ہے تاکہ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو سکے اور سیکوینس کے ساتھ ہم پورے قرآن پاک کو سمجھ سکیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔